الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جن کا انسان کو خبطی کرنا اور اس پر مرتب ہونے والے احکام۔ سوال کیا گیا ہے کہ جن کا انسان کو چمٹنا ممکن ہے، اور اگر ایسا ممکن ہے تو روز قیامت وہ اس حالت میں اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے بنے گا؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، جی ہاں، جن کا انسان کو لگنا اور چمٹنا ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ سود خوری کرتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً شیطان ابن آدم میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح خون سرایت کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 276 اور 277۔ دوم، جن کا لگنا ایک قسم کی بیماری ہے۔ اگر انسان اس بیماری کی موجودگی میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا ہو اور وہ عاقل ہو اور اسے اختیار بھی حاصل ہو تو پھر اس حالت میں وہ اپنے اقوال و افعال کا ذمہ دار ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ مرض اس پر غلبہ کر لے، یعنی اس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں اور نہ اسے کوئی اختیار ہو، تو وہ مجنون اور پاگل کی طرح ہے اور وہ مکلف نہیں۔ اسی لیے لغت عرب میں المسو کا اطلاق جنون پر ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ لیکن اگر اس مرض کی حالت میں کسی دوسرے پر زیادتی کرے اور اس کا مال تلف اور ضائع کر دے تو اس مال کی ادائیگی کا ضامن ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 تا 71۔ الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر درج ہے، فقہاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ دیوانگی کے احکام بے ہوشی اور نیند جیسے ہیں، بلکہ اختیارات کے سلب ہونے میں پاگل پن اس سے بھی شدید تر ہے۔ بے ہوش اور سوئے ہوئے انسان کے قولی تصرفات، نکاح، طلاق، قبول اسلام، ارتداد، خرید و فروخت اور اس طرح کے دیگر زبانی تصرفات باطل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تصرفات دیوانگی کی صورت میں بالاولیٰ باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوانہ انسان عقل، بصیرت اور صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ مجنون کی عقل اور تمیز اور اہلیت نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے، 3 قسم کے افراد سے قلم اٹھا لی گئی ہے، سوئے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اسے اہل سنن نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ہر وہ قولی تصرف جس میں ضرر پایا جائے وہ اسی طرح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 106۔ اور ایک دوسرے مقام پر درج ہے، اور رہا مسئلہ حقوق العباد مثلاً زمان وغیرہ کا، تو یہ ساقط نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اس کے لیے تکلیف نہیں بلکہ یہ اس کے ولی کے ذمے ہیں کہ وہ مجنون کے مالی حقوق کی ادائیگی مجنون کے مال سے کرے۔ اس لیے اگر اس سے جرائم واقع ہوں تو اس سے مالی حقوق لیے جائیں گے، بدنی نہیں۔ اور اگر وہ کسی انسان کا مال تلف و ضائع کر دیتا ہے اور وہ مجنون تھا تو اس پر اس کا ضمان ہوگا، اور اگر وہ جنون کی حالت میں کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کی دیت واجب ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 107۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 73412۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔